अन्ना जलीस मामन ज़करनी, जरा मानी पे तवज्जो फरमाइए। परवरदिगार आलम का ये कह देना, जो मेरा जिक्र करता है मैं उस बंदे का हम जलीस होता हूं। तो गोया हम जितनी देर मुसल्ले पर बैठते हैं अल्लाह की याद कर रहे होते हैं, गोया उतनी देर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमें मैयत नसीब हो रही है। अच्छा भाई, ये तमन्ना दिल में होनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला की मैयत नसीब हो। अजीब बात तो ये देखी, आजकल औरतें शिकवे करती हैं, पढ़ने को वजीफे मांगती हैं, रोती हैं। कोई कहती है जी बेटे की शादी की, बीवी को लेकर दूसरे मकान में चला गया, मिलने ही नहीं आता, मेरे पास आके बैठता ही नहीं। मां परेशान है, बेटा मेरे पास बैठता ही नहीं। बीवी परेशान है, और जी खामिद बुरी सोसाइटी में फंस गया है, देर से रात को घर आता है, बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं। क्या मतलब कि हमारे पास आके बैठता ही नहीं। तो जिन बेचारी औरतों को ये हसरतें होती हैं, मेरा बेटा पास आके बैठे, खामिद पास आके बैठे, ये पास आके बैठे, अगर उनको ये सुनाया जाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बैठकर जिक्र करेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके पास उतनी देर मौजूद होंगे, तो क्या उनको हर दिन में मुसल्ले पर वक्त गुजारने की हसरत नहीं होनी चाहिए? तो हर दिन में ये दिल की तड़प हो, घर के सारे कामकाज समेटे औरतें, और दिल की चाहत हो मैं जरूर मुसल्ले पर बैठूंगी, हत्ता के इतना अल्लाह का जिक्र करूंगी कि गोया उतनी देर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पास बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मैयत नसीब हो रही। अच्छा भाई, ये बताएं कि जब बंदे पर मुसीबत आती है तो कौन उसके काम आता है? वही काम आता है जिसको उसके पास होता है, पास बैठने वाले ही काम आते हैं ना। इसलिए तो लोग कहते हैं कि दूर के रिश्तेदारों से करीब के पड़ोसी अच्छे होते हैं, कि मुसीबत में उसी वक्त हाजिर हो जाते हैं। तो दुनिया में आमतौर पर देखा गया, जो करीब होते हैं जब मुश्किल बनती है वो करीब वाले ही उसकी फिक्र किया करते हैं। लिहाजा दुनिया में जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कसरत से बैठकर किया करेगा और उसे अल्लाह की मायत नसीब रहेगी, जब भी दुनिया में या आखिरत में बंदे पर कोई मुसीबत बनेगी, परवरदिगार आलम बंदे की मुसीबत में उसके काम आएंगे। तो ये खेती हमें आज लगाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये रिश्ता आज मजबूत से अजबत करने की जरूरत है, गहरा करने की जरूरत है। फिर देखिए क्या हिसाब बनता है। दो बातें तयशुदा आपकी खिदमत में पेश करके बात मुकम्मल कर देता हूं। दो बातें तयशुदा है। एक बात तो ये कि जितना नाशुक्रा इंसान है इतना नाशुक्रा और कोई नहीं। ये तयशुदा बात, जितना नाशुक्रा इंसान है उतना नाशुक्रा और, इसलिए तो परवरदिगार को कहना पड़ा वो कलीलुम मिन इबादी अश्शकुर, मेरे बंदों में से थोड़े मेरे शुक्रगुजार। तो बाकी क्या बने? नाशुक्रे। तो जितना नाशुक्रा इंसान है इतना नाशुक्रा और कोई। रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, शुक्र करना भूल जाता है। जरा तकलीफ होती है शिकवे फौरन करने शुरू कर दे, फौरन शिकवे। मशहूर वाक़या है, राबिया बसरिया ने एक नौजवान को देखा, सर पे पट्टी बांधे जा रहा था। बच्चे पट्टी क्यों बांधी हुई है? कहने लगा अम्मा मेरे सर में दर्द है, पहली दफा जिंदगी में हुई है, पहले तो कभी नहीं हुई। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 30 साल मेरी उम्र है। फरमाने लगी बेटा 30 साल तेरे सर में दर्द न हुआ, तूने शुक्र की पट्टी तो कभी ना बांधी, आज दर्द हुआ शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली है। तो ये इंसान की हालत कि नेमतों की कदरदानी कर नहीं पाता, जरा सी ऊंच नीच हो तो बस उसी वक्त शिकवे के झंडा हाथ में ले लेता है, न शुक्र करता है। जरा सी बात। इसलिए एक बुजुर्ग थे अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा अरफाना कलाम है। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में उनका नाम आता है, बड़े कबार ताबईन में से थे। फरमाते थे कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया और इरशाद फरमाया कि अता इन बंदों से कह दीजिए, इन बंदों से कह दीजिए कि इनको अगर कोई छोटी सी भी तकलीफ पहुंचती है, ये फौरन अपने दोस्तों की महफिल में बैठकर मेरे शिकवे करने लग जाते हैं, जबकि इनके नामे आमाल गुनाहों से भरे हुए मेरे पास आते हैं। मैं फरिश्तों की महफिल में कभी इनके शिकवे तो नहीं किया करता। तो वाकई जितना नाशुक्रा इंसान है इतना नाशुक्रा कोई। इसलिए इरशाद फरमाया
ان الانسان لربہ لکنون وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں نے شکر۔ اس معاملے میں تو ہم سے جانور بھی اچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب متوکل تھے، توکل کر کے بیٹھ گئے کہ بس مجھے اللہ رب العزت رزق پہنچائیں گے، میں اس کی عبادت کروں گا، دین کا کام کروں گا۔ روٹی ملنی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دیتے۔ کئی سال اسی طرح رہا، ایک مرتبہ 3 دن کا فاقہ آ گیا۔ اب تیسرا دن جب فاقے کا آیا تو کہنے لگے جی اب تو اٹھتا ہوں۔ چنانچہ اٹھے اور کسی سرمایہ دار کے دروازے پر جا کر حالت بتائی کہ بھائی 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ اس نے 3 روٹیاں دے دی۔ اب یہ 3 روٹیاں لے کر واپس چلے، اللہ تعالیٰ کی شان کے کتا پیچھے پڑ گیا، اور وہ ایسا کہ بس لگتا تھا کہ چل دوڑے گا۔ انہوں نے مجبور ہو کے 1 روٹی اسے ڈال دی، اس نے روٹی کھا لی، پھر پیچھے، ابھی راستہ طے ہوا نہیں تھا، جان بچانے کے لیے دوسری بھی ڈال دی، اس نے دوسری بھی کھا لی، اب پھر بھاگ کے پھر پیچھے، ابھی پھر راستہ طے نہیں ہوا تھا، بڑی کوشش کی کہ روٹی بچا لوں، جان پھر بنتی نظر آئی تو تیسری بھی ڈال دی، کتے نے تیسری بھی کھا لی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ تو کتنا جو ہے وہ ظالم ہے کہ تو نے 1 روٹی بھی میرے کھانے کے لیے نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو گویائی عطا فرمائی، کتے نے اس سے ہم کلامی کی، کہنے لگا میں ظالم نہیں، ظالم تم ہو، 3 سال تمہارا مالک تمہیں عطا کرتا رہا، صرف 3 دن کا ناغہ ہوا تم نے مالک کے در کو چھوڑا اور دنیا والے کے در کو جا کر پکڑ لیا۔ اپنی حالت تو دیکھو، ظالم میں نہیں ہوں، میں مالک کا در نہیں چھوڑتا کہ تم مجھے ظالم کہو، ظالم تم ہو، اتنا عرصہ تمہیں نعمتیں ملی وہ یاد نہ رکھی، 3 دن کا فاقہ آیا، اللہ کے در کو چھوڑ کے دنیا والے کے دروازے پہ کھڑا۔ چند اشعار ہیں پنجابی کے، امید قوی ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ آج اس کا کچھ ترجمہ کر دے گا، لیکن چونکہ بزرگوں کے عارفانہ کلام میں عجیب تاثیر ہوتی ہے اس لیے اب دل میں آ گئے ہیں تو یاد پڑے گا ضرور۔ بلے شاہ اصول میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ بڑے، ان کا عارفانہ کلام ہے، فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، کہ تم رات کو جاگتے ہو تہجد میں اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو۔ ارے میاں رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، تم اگر مصلی پہ بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تو ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کا پہرا دیتے ہیں، تم نے کون سا تیر مار لیا؟ وہ تم سے زیادہ رات جاگتے ہیں، تم تو آخری حصے میں اٹھے، وہ ساری رات ہی جاگتے، تو بھائی کتے تم سے آگے نکل گئے۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے۔ تم اگر رات کو جاگتے ہو تو پھر صبح نرم چارپائی کے نرم بستر پر تم آرام کی نیند سوتے ہو، اور گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، حضرت صاحب اشراق کے بعد سوئے ہیں، اب تو بتانا بھی نہیں جگانا بھی نہیں، اور جو رات کی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں ان کی بیویاں بیچاریاں بچوں کو ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں، خدا کا واسطہ آہستہ بولو، یہ تمہارے ابو اٹھ گئے میری کم بختی آ جائے گی۔ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، مجھے ڈسٹرب کیا۔ بندے کا یہ حال اور کتے کا یہ حال کہ ساری رات جا کر اس نے پہرا دیا، صبح اس کے سونے کے لیے بستر کوئی نہیں، وہ کسی دیوار کے ساتھ کسی درخت کے نیچے کہیں بھی زمین کے اوپر پڑ کے لے۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں کتے۔ یہ کتے اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ مالک اپنے کتے کو 100 جوتے بھی لگائے، یہ وقتی طور پر تو دور ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد اسی مالک کے دروازے پہ آ کے بیٹھے، اور اے سالک
تجھے چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے. ذرا سی کاروباری پریشانی آئی بس مسجد میں آنا بھول گیا. تو وہ فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ سڈاویں راتی جاگے کتے تیتھوں کتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے در مالک دا مول نہ چھوڑن بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں کتے اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں کتے. او بلیا اٹھ رات کا وقت ہے تو اٹھ کے اپنے یار کو منا لے ورنہ تو تجھ سے کتے بھی بازی لے گئے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی نہیں. پہلی بات. اور دوسری بات کہ جتنا جلدی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. یہ بھی عجیب بات ہے. ماں بھی دیر سے مانتی ہے, باپ بھی دیر سے مانتا ہے, بیوی بھی دیر سے مانتی ہے, بچے بھی دیر سے مانتے ہیں, دوست ناراض ہو جائیں دیر سے مانتے ہیں. کوئی بھی ناراض ہو دیر لگائے گا ماننے میں. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کو منانے والا اللہ کے در پر آتا ہے وہ پروردگار ماننے میں دیر نہیں لگایا ہے. اتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں اتنا جلدی تو کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے ایک مرتبہ طالبات کے امتحان لینا تھا, بخاری شریف کی طالبات تھی, ان میں سے ایک سوال پوچھا ایسے ہی کہ یہ بتاؤ کہ سب سے جلدی کون مانتا ہے. ایک بچی نے جواب دیا کہ حضرت سب سے جلدی امی مانتی ہے. پوچھا بچہ وہ کیسے؟ کہنے کی حضرت میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اگر کبھی میرے بھائی کو میری امی ڈانٹے اور بھائی چپ کر کے باہر نکل جائے تو تھوڑی دیر میں امی پریشان ہو جاتی ہے, پھر نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے, شام تک نہ آئے اور پریشان ہو جاتی ہے, عشاء تک نہ آئے تو مصلے پہ بیٹھی ہاتھ پھیلا کے رو بھی رہی ہوتی ہے. میں پوچھتی ہوں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹی تمہارا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا, میں رو رہی ہوں, دعا مانگ رہی ہوں اللہ اس کو برے فتنوں سے بچانا, بخیریت اس کو گھر واپس لانا. اب ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں. میں نے کہا امی آپ نے ڈانٹا کیوں تھا؟ کہ بیٹی ماں ہوں, تربیت کے لیے بات میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا, مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے چلا جائے. اب بھائی پھر نہیں آیا, کھانے کا وقت ہو گیا, سب نے کہا جی کہ کھانے میں لگا دیجئے دیر ہو رہی ہے. امی سب کو کھانا کھلائے گی خود نہیں کھائے گی. امی آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ بس میرا دل نہیں کر رہا. اداس بیٹے سے ہے, پریشانی بیٹے کی ہے, سب کو کھلا دے گی خود نہیں کھائے گی. کیوں؟ دل میں ہوگا پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا کھانا نہیں کھایا ہوگا. سونے کا وقت آ گیا, سب سو جاتے ہیں, میں دیکھتی ہوں امی جاگ رہی ہے. امی کیوں جاگ رہی ہے؟ بیٹا ہو سکتا ہے تیرا بھائی آئے تو اس کو کہیں دروازے پہ زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑ جائے. امی سو جائے نا. بیٹی مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. سب سو رہے ہوتے ہیں, پورے گھر میں ماں جاگ رہی ہے. رات کے وقت ہی بھائی واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے. امی فوراً میرے پاس آتی ہے, کہتی بیٹی کھانا گرم کرو, اپنے بھائی کو کھلاؤ, پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں. میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں, بھائی نہیں کھولتا. میں کہتی ہوں امی وہ نہیں کھاتا, کیا فکر ہے آپ کو, صبح دیکھیں گے. تو ماں رات بےتابی میں گزارتی ہے, صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مجھے کہتی ہے اچھا جلدی ناشتہ بنا کے بھائی کو دو کہ وہ کچھ تو کھا لے. امی آپ کو کیا ہو گیا, کیوں اتنی پریشان ہے؟ کھا لے گا, خود ہی بھوک لگے گی. نہیں بیٹی جا کے دے آؤ. میں کہتی ہوں امی اگر آپ ناراض ہیں تو پریشان کیوں ہیں؟ بس بیٹی میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھائی مجھے آ کر کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی, بس وہ سوری کہہ دے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گی. اب اس ماں کی حالت دیکھیے, یہ انتظار میں ہے میرا بیٹا میرے پاس آ جائے, سوری کہہ دے, میں اسے معاف کر دوں گی. تو یہ تو انتظار میں ہے. اب اگر بھائی چل کے امی کے پاس آ جائے اور کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی تو ماں اسی وقت اس کو سینے سے لگا لے گی اور راضی ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا اگر ماں کو زیادہ تکلیف پہنچی اور وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی تو اب کیا؟ کہنے لگے جی اگر سوری کرنے سے راضی نہیں ہوتی اور میرا بھائی آ جائے
اور امی کے پاس بیٹھ کے منت کر لے, پاؤں پکڑ لے, تو پاؤں پکڑتے ہی امی تو بس میلٹ ہو جائے گی.